لیکن خدا کی قسم ابو بکر نے سب کے حصے کا کام کیا۔ جانتے ہو کون ہے ابو بکر؟ سنیں، انداز میں میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، یہ بات سوشل میڈیا کے ذریعے ان کتوں کے کانوں تک پہنچ جانی چاہیے۔ تم جتنا چاہو آتنک مچا لو، جب تک زمین پہ اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ہیں، نہ ابو بکر کے خلاف زبان کی جائے گی، نہ عمر کے خلاف برداشت کیا جائے گا۔ اگر بھوکو گے، خدا کی قسم رضویوں کو خدا نے وہ پاور دی ہے، ہم گلا کاٹنا بھی جانتے ہیں، زبان کھینچنا بھی جانتے ہیں۔ حضور مظہر اعلیٰ حضرت جشن شہدائے کربلا عظمت امام حسین حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ شرم نہیں آتی؟ کون ہے ابو بکر؟ حضرت عقیل ایمان لے کے آئے تو وہ چاہتے تھے ہر کام میں ابو بکر آگے چلے جاتے، حسد نہیں تھا، بغض نہیں تھا، رشک تھا، اور ہر صحابی یہ چاہتا تھا کہ حضور کی خدمت میں پہل میں کروں۔ وہ چاہتے تھے ابو بکر سے پہلے میں کام کروں۔ حضور فرماتے تھے میری سواری تیار کی جائے، سب سے پہلے ابو بکر چلے جاتے تھے۔ حضور کہتے تھے میرا یہ کام ہونا ہے، ابو بکر پہلے۔ حضرت عقیل تلاش میں رہتے تھے کبھی میں ابو بکر سے آگے نکلوں۔ اللہ اکبر، ہر جگہ دیکھتے رہے۔ ایک دن مسجد میں آئے نا، خیال تھا حضرت عقیل کا کہ میں حضور کے پیچھے بیٹھوں گا، لیکن جب آ کے دیکھا تو سب سے پہلے ابو بکر بیٹھے تھے۔ بلا وجہ میں ابو بکر صدیق نہیں ہے، یہ بھی کان کھول کے سن لیں۔ اور نوجوانوں، آج سوشل میڈیا سے دین نہیں سیکھنا، دین اعلیٰ حضرت کے نوکروں سے سیکھنا۔ ہاں، کسی پہ خانقاہ کا ٹائٹل لگا ہو الگ کر، ڈبہ کوئی بھی ہو الگ کر، فیصلہ یہ کرو بات اس کی مانی جائے گی جس پہ اعلیٰ حضرت کی مہر لگی ہوگی۔ زندہ باد، بڑی منڈیوں میں بڑی بڑی دکانیں لوگوں نے کھول دی ہیں، لیکن سنیں ایک نمبر کا مال اعلیٰ حضرت کی دکان سے ملتا ہے، اعلیٰ حضرت کی دکان سے ملتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں، میں نہیں چاہتا اب مناظرے ہوں، اس لیے کہ ہمارے علماء مناظرے کر چکے، اب تو مناظرے کی بات کرے تو مناظرہ الگ کرو، تماشا لگا۔ سیدھی بات ہے، ہزار مناظروں سے سمجھ میں نہیں آیا، ایک مناظرے سے سمجھ جائے گا۔ تم جانتے ہو ہمارے بڑے بوڑھے کہہ گئے جن کے بال سفید ہو گئے، وہ کہتے ہیں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں جانتے۔ باتیں بہت ہو چکی، اب لاتوں سے بھوت اتارے جائیں گے، لاتوں سے۔ توجہ ہے، حضرت عقیل آئے، ابو بکر بیٹھے، دیکھا، کہنے لگے ابو بکر اٹھو۔ کون ہے؟ افضل الخلق بعد الانبیاء، ہر مسجد میں ہر جمعے سے اعلان کیا جاتا ہے، نبیوں کے بعد مخلوق میں سب سے افضل ابو بکر۔ عقیل کہتے ہیں اٹھو، حضرت ابو بکر صدیق اٹھے، بھائی لگ کے رشتے میں حضور کیا حکم ہے؟ پیچھے جائیے، 1 صف 2 صف 3 صف 7 صف 12 صف ہے، لاسٹ صف میں حضرت ابو بکر صدیق پہنچ گئے اور جا کے وہاں کھڑے ہو کے کہنے لگے شہزادے اجازت ہو تو یہاں بیٹھ جاؤں۔ ادب دیکھو، پیار حضور کی نسبت کا احترام۔ کہتے شہزادے اجازت ہو تو یہاں بیٹھ جاؤں۔ حضرت عقیل نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جائیے۔ حضرت علی دیکھ رہے تھے، غصہ رہا تھا حضرت علی کو، لیکن کچھ نہیں کہا، نماز سے فارغ ہوئے۔ حضرت علی سیدھی حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ آج عقیل نے ایسا ایسا کیا ہے، آج مجھے بھی غصہ آیا، تکلیف بھی ہوئی ہے۔ ابو بکر کو پہلی سب سے اٹھایا اور سب سے پیچھے کر دیا۔ حضور سنتے جا رہے ہیں، آقا فرماتے ہیں عقیل کی بات چھوڑ، علی بتا میرے ابو بکر نے کیا کہا تھا، میرے ابو بکر نے کیا کہا تھا یا رسول اللہ۔ جب عقیل نے ابو بکر کو اٹھایا تو پیچھے اٹھ کے گئے، کوئی جواب نہ دیا، بس اتنا کہا تھا شہزادے یہاں اجازت ہو کے بیٹھ جاؤ۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں بلاؤ عقیل کو۔ عقیل کو بلایا گیا، ابو بکر کو بلایا گیا، ادھر عقیل بیٹھے ہیں، سامنے ابو بکر کھڑے ہیں۔ اب آقا کا فرمان سنیے، آقا فرماتے ہیں ابو بکر کیا کہا تھا عقیل نے؟ گردن
شہدائے کربلا. تم سکھاؤ گے اہل بیت کا ادب ہمیں جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ ابو بکر نے حق چھینا علی سے. خدا کی قسم وہ تمہارا عقیدہ ہے جس میں علی مجبور ہے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. علی جیسا جوان نہیں ذوالفقار جیسی تلوار. کسی کی ماں نے اتنا دودھ نہیں پلایا جو علی سے حق چھین لیتا. ہاں علی بڑی بات ہے. اگر عقیل اٹھا دیں ابو بکر اٹھ کے چلے جائیں. اگر مسند سے علی اٹھاتے تو ابو بکر نہیں اٹھتے. حیرت ہوتی ہے. حضور نے فرمایا سنیں اب ذرا غور سے میری بات. فرمانے لگے ابو بکر بیٹھ جا. حضرت ابو بکر صدیق بیٹھ گئے. عقیل کروٹ میں بیٹھے. اب ذرا سننا اللہ کرے یہ میری باتیں تمہارے دل میں اتر جائیں. بتانے لگا ہوں نبی کا ابو بکر کون ہے. حضور فرمانے لگے عقیل تجھے پتا ہے ابو بکر کون ہے. حضور فرماتے ہیں عقیل یہ مکے میں قرآن پڑھتا رہا پتھر کھاتا رہا لیکن نہ اس نے قرآن کو چھوڑا تھا نہ صاحب قرآن کو چھوڑا. ابو بکر کون ہے پتا ہے عقیل یہ وہ ہے جب میں نے غار میں 3 دن گزارے تھے تو اس نے اپنا انگوٹھا لگا کر کے میری جان کی حفاظت کی تھی. حضور فرما رہے ہیں عقیل تجھے پتا ہے ابو بکر کون ہے. کہ جب ہم غار میں 3 دن تھے ابو بکر کی بیٹی ہمارے لیے کھانے اور پانی کا انتظام کرتی تھی. تمہیں پتا ہے عقیل ابو بکر کون ہے. اب آقا کا سنے جملہ. آقا فرماتے ہیں عقیل جس مسجد میں بیٹھا ہے یہ مسجد میرے ابو بکر کے پیسے سے خریدی گئی ہے. یہ حضور تعارف کرا رہے ہیں جس مسجد میں بیٹھے ہو یہ مسجد ابو بکر کے پیسے کی ہے. اور اگلا جملہ حضور نے فرمایا شبیوں کلیجہ تڑپ جائے گا. آقا فرماتے ہیں اے عقیل سن جس نے دین کے لیے جو کیا محمد اس کا بدلہ دے چکا ہے لیکن ابو بکر ہو گئے جس کا بدلہ میں نے نہیں دیا ہے. قیامت کے دن میں ابو بکر کا ہاتھ پکڑوں گا خدا کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا. میں کہوں گا مالک سب کا بدلہ میں نے دے دیا ہے ابو بکر کا بدلہ اب تجھ کو دینا ہے. یہ ہے ابو بکر. آج بھونکتے ہو شرم نہیں آتی. خدا کی قسم نہ نبی کے ابو بکر کا جواب ہے نہ نبی کی عمر کا جواب ہے. اور قوم کو لڑانے والے پیرو غزل میں آئے تو مطلع میں کام کر دیں گے ہمیں جگایا تو نیندیں حرام کر دیں گے. تمہاری دکانیں اعلیٰ حضرت کے دم سے چل رہی ہیں ورنہ تمہاری اوقات یہ نہیں تھی کوئی تمہیں پانی پلا دیتا. آج جو امیر بنے ہو نا اگر بتیوں سے امیر بنے ہو اور اعلیٰ حضرت کا وہ گھرانہ ہے جن کا باپ بھی زمیندار جن کا دادا بھی زمیندار. عزت اس کی جائے گی جو احمد رضا والا ہو. ورنہ خدا کی قسم ہم تو سید بھی اس کو مانتے ہیں جو اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت مانتا ہے. کان کھول کے سن لیں. ہاں اور سوچے ذرا لڑایا گیا خدا کی قسم لوگوں نے اختلاف پیدا کر دیا. کہتے نہیں جی حق مار لیا حضرت علی کا. حضرت فاطمہ اپنا حق دینے گئی دھکا دے کے واپس آ گیا. تمہاری اوقات اتنی تم اتنے بھونکنے لگ گئے. حضرت عمر کا آخری وقت آیا مثال کا اپنے بیٹے سے کہا عبداللہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو اگر اجازت دیں تو عمر حضور کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے. امیر المومنین ہے بادشاہ میں اور باغر کتنی جانتے ہو. یہ علماء اکرام گواہ ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. سنیں جنگ ہو رہی حضرت عمر منبر پہ کیا فرمایا یا ساری الجبل. مسلمانوں کی فوج جنگ ہارنے کے قریب تھی.
اور جنگ ہو رہی ہے میلوں فاصلوں پر، مہینوں کی مسافت پر، آپ ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا ساری الجب، جو سامنے لوگ تھے کہنے لگے ہمیں حیرت ہوئی عمر اچانک میں یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ساری پہاڑ پہ، لیکن سمجھ میں بات نہیں آئی۔ ایک مہینے بعد جب لشکر واپس آیا پتہ چلا فتح یاب ہو کے آیا ہے۔ ہم نے پوچھا کیسے جیت گئے؟ کہنے لگے ہم تو ہار رہے تھے، کمر کے پیچھے سے عمر کی آواز آ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا یا ساری الجبل، کہتے یہ تو منبر پہ کہا تھا۔ کہنے لگے ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے عمر کان کے پاس بول رہے تھے۔ میں نبی کی عمر کی بات کر رہا ہوں۔ اور سنیں تو یہ بات پھیل گئی نا، مشہور ہو گئی، اور عمر بڑی دور تک کی سن لیتے، وہ بہت دور تک دیکھ بھی لیتے۔ تو یہ بات چلتے چلتے مکے پہنچ گئی۔ مکے میں آپ کا ایک دوست تھا، بچپن کا لنگوٹیا یار جسے ہم بولتے ہیں ہماری یہاں کی زبان میں، پرانے دوست کو، بچپن کے دوست کو کہتے ہیں لنگوٹیا یار ہے، بڑا پکا یار تھا۔ بولا جاتا نہیں ادھر بھی بولتے ہیں نا یہ جملہ، لنگوٹیا یار، بڑا پکا دوست۔ اسے پتا چلا یار عمر بڑی پاور میں آ گیا ہے، آج تو مسافت میلوں دور کی ہو تو سن لیتا ہے۔ وہ بے دین تھا، سیدھا مدینہ شریف آیا۔ عمر کہاں ہے عمر؟ لوگ کہنے لگے آواز نیچے کر، تجھے پتا نہیں امیر المومنین ہے عمر، آدھی دنیا کا بادشاہ ہے عمر۔ کہنے لگا بادشاہ ہوگا تمہارے لیے، میرا تو بچپن کا یار ہے۔ کیسے آئے؟ ملاقات کرنی ہے؟ کہا یہاں نہیں، مسجد نبوی کے پاس ہے۔ ادھر سے یہ جا رہا تھا، ادھر سے عمر آ رہے تھے، لپٹ گیا۔ کہنے لگا عمر یار سنا ہے کان بڑے تیز ہو گئے تیرے۔ کہنے لگے بات کیا؟ آقا میں نے سنا ہے کہ تو یہاں سے میلوں دور کی چیز دیکھ بھی لیتا ہے، آواز بھی سن لیتا ہے۔ فرمانے لگے ہاں۔ کہنے لگا مجھے یقین نہیں۔ کیوں؟ کہ بچپن میں جب عمر تیرا اونٹ گم جاتا تھا اور تیرے والد تجھے ڈانٹتے تھے تو روتا ہوا میرے پاس آتا تھا، پھر تیرا اونٹ میں تلاش کر کے دیتا تھا، تو اپنا اونٹ نہیں ڈھونڈ پاتا تھا، آج میلوں تک کا کیسے دیکھ لیتے ہیں؟ عمر نے کہا تھا تو نے سچ کہا ہے، کل مجھے اپنا اونٹ نہیں ملتا تھا، آج میلوں دور کا دیکھ بھی لیتا ہوں، سن بھی لیتا ہوں، کہ یہ کیسے ہو گیا؟ حضرت عمر نے کہا سن، جب میں تیرا یار تھا تو کچھ نہیں دیکھ پاتا تھا، جب سے محمد کا یار ہوا وہ زمانہ دیکھنے لگ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت اہل بیت۔ یہ ہے عمر۔ آج کے کتنے پیر اگر ہوتے یا آج عمر ہوتے تو ہر دن گردنیں پڑتی۔ اس امت کو حضور نے پتھر کھا کے بنایا، فاقے کر کے بنایا۔ ہماری روٹیوں نے اس قوم کے بیچ میں دیواریں کھڑی کر دی۔ میں تم سے کہتا ہوں پیر پرستی چھوڑو، خدا پرستی کرو۔ تکلیف ہوتی ہے حضور نے امت کے لیے کیا نہ کیا۔ اگر اس موضوع پہ گفتگو کروں تو شاید کوئی آنکھ ایسی ہو جو بھیگی نہ ہو۔ اتنی قربانیاں اور اتنی آسانی سے پیروں نے روٹیاں سیکی، بھائی کو بھائی سے لڑا دیا۔ آج حالات یہ نہیں ہے۔ دیکھو چشتی برکاتی کو نہیں دیکھ سکتا، برکاتی چشتی کو نہیں دیکھ سکتا، رضوی حشمتی کو نہیں دیکھ سکتا، حشمتی رضوی کو نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے بزرگوں میں تو یہ اختلاف نہ تھے، آج اتنے جھگڑے ہو گئے، قوم کو لڑایا جا رہا ہے۔ میری قوم میں ایک بات کہہ کے جانا چاہتا ہوں، مر جانا حضور کا دامن نہ چھوڑنا۔ حضور کے دامن تک پہنچنے کے لیے پیر ذریعہ ہوتے ہیں، پیروں تک پہنچنے کے لیے حضور ذریعہ نہیں ہے۔ جو امت کو لڑائے لات مار دے کہتے ہیں مشکل ہے، جو مصطفیٰ والا بھی ہے خدا والا بھی ہے۔ کرو اور آگے بڑھو، اور قوم کو اندھا نہیں ہونے دیا جائے۔ ہم لڑیں گے قوم کے لیے، مریں گے قوم کے لیے۔ اگر میرے مرشد تاج الشریعہ ایک بار یہ اعلان کر دیتے کہ فلاں سلسلے سے مطلب نہیں، خدا کی قسم ملنے والے تو بڑے لوگ، نام لینے والے نصیب نہیں ہوتے۔ لیکن میرے مرشد نے ہمیشہ یہ سبق دیا، پوری زندگی جیو تو حضور کے لیے، مرو تو حضور کے لیے۔
सबक ये था कि मरो कब्र में पहुंचो तो टेंशन ना हो, ये सबक याद होना चाहिए। फरिश्ते पूछे माँ कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, तो सोच मत, बस ये कह देना तुम्हें जाना, तुम्हें माना, हमारा खा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान हो गए। जवाब नहीं। वीडियो चल रही है तो लोग पीरों की बताते हैं कि भाई इनका लाइफ स्टाइल क्या है, इसे मेरी भी बना। अरे भैया हद हो गई, लाइफ स्टाइल ये देखो पराठों में चलते हैं, ये मर्सिडीज में चलते हैं, ये फलां में चलते हैं, और ये तो जमीन पर पैर ही नहीं रखते। सरकार मुफ्ती आजम है एटा इटावा हाथरस बहराइच गुड़गांव राजस्थान, मुफ्ती आजम ने पैदल सफर की, पैरों में छाले पड़ जाते थे मगर कदम नहीं रुकते थे। अगर वो चाहते तो अपना फील्ड कितना वसी कर सकते थे। मैं दावे के साथ कहता हूं अगर दौलत की बात होती तो बरेली वालों से ज्यादा किसी के पास पैसा नहीं होता। आज खुदा के लिए उम्मत को ना लड़ाओ, वो तुम्हें पता नहीं अबू बकर हुजूर की करवट में लेटे हैं, उमर हुजूर की करवट में लेटे, विशाल का वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक का आया, फरमाया अली को बुलाया जाए। हजरत अली को बुला के हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा, सुने ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो लड़ाते हैं सहाबा को सहाबा से। कहने लगे अली हुजूर को गुस्ल किस हाथ से दिया था? कहने लगे इस हाथ से। हजरत अबू बकर ने वो हाथ छू दिया, फरमाने लगे अबू बकर की ख्वाहिश ये है अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे भी इसी हाथ से अली गुस्ल देंगे, अली गुस्ल देंगे। दूसरी वसीयत फरमाने लगे आयशा जी अबू का मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे नए कपड़ों में कफन न दिया जाए, जो कपड़े मैंने पहन रखे हैं इन्हीं कपड़ों में मुझे कफन दिया जाए। तीसरी वसीयत फरमाया अली जब मेरा जनाजा तैयार हो और मुझे दफन करने लेके जाओ तो पहले हुजूर के मज़ार पे लेके जाना और हुजूर से इजाजत लेना, कहना का यार पहलू में आना चाहता है। अगर हुजूर इजाजत दे दें, अकीदा देखिए ये सबसे ज्यादा खुराफात अगर कौम में इस्लाम में किसी ने की है तो वहाबियों ने की। सबसे ज्यादा उम्मत का नुकसान वहाबियों से हुआ। ये कहते हैं हुजूर मर के मिट्टी में मिल गए, इल्मे गैब नहीं माज़अल्लाह। अब अबू बकर कहते हैं अली मेरे जनाजे को हुजूर के मज़ार के सामने लेके जाओ, हुजूर से इजाजत लेना। अगर आका कह दें, अकीदा देखो, अगर हुजूर इजाजत दे दें तो हुजूर के पहलू में दफन कर देना, अगर इजाजत ना दें तो फिर जन्नतुल बकी में दफन कर देना। जो है ध्यान रखें, बाकी काम कमेटी वाले करते रहे। समझ रहे ना मैं कुछ समझाना चाहता हूं। मैं अभी भी आपके पास 550 किलोमीटर की मसाफत तय करके पहुंचा हूं, बस मेरी बात दिल से सुने। क्या कहा आपने? अगर हुजूर इजाजत दे दें तो हुजूर के पहलू में और ना दें तो जन्नतुल सारे बोले जन्नतुल बकी शरीफ में दफन किया जाए। गुस्ल दिया हजरत उन्हीं कपड़ों में आपको कफन दिया गया, वो जनाजा तैयार करके हुजूर की चौखट पे लाया गया। अली कहने लगे या रसूल अल्लाह यार अंदर आने की इजाजत चाहता है। जानते हो मज़ार से आवाज आई, पहले फरमाया गया दरवाजा खुद ब खुद खुला। मुझे बताएं नजद की बदमाश औलादें दरवाजा खोलने कौन गया था? बताओ ना, दरवाजा खोलने कौन गया था? दरवाजा खुला, आवाज आई तुरसिलुल हबीब इलल हबीब, यार को यार से मिला दिया जाए। फिर कब्र बनाई गई और इश्क देख अबू बकर का, जिन कपड़ों को कहा था कि इन कपड़ों में मुझे दफन किया जाए, हुजूर की हदीस तो ये है नए कपड़ों में मरने वालों को कफन दिया जाए, लेकिन अबू बकर जैसा यार कहता इन कपड़ों में दफन किया जाए। और किसे तेजी कहते हैं, तहकीक की गई तो पता चला जो कपड़े अबू बकर ने पहन रखे थे
जानते हो पूरी जिंदगी हुजूर की इज्जतों को पहरे देने वाला, पूरी जिंदगी हुजूर के नाम करने वाला। हाँ, आज के बाद ये बीमारी जन्म नहीं लेनी चाहिए जो आ जाए तमाचे लगा दो। इसलिए कि ये सिर्फ बरेली का मसला नहीं, ये पूरी उम्मत का इजमा है, अकाबिरीन का इजमा है, हमारे पहले बुजुर्गों का इजमा है कि नबियों के बाद सबसे शान वाला नबी का अबू बकर सिद्दीक है। हाँ, नबी का अबू बकर सिद्दीक है। मेरा जी चाहता है आज हुजूर के अबू बकर की एक बात और कर जाऊं। आज कसम खुदा की हुजूर गुंबद खजरा से दुआएं देते होंगे, कहते होंगे लोगों मेरे नवासे की महफिल में तुमने मेरे अबू बकर की बातें छेड़ डाली है। ये फरमाया था लोगों जब भी अल्लाह वालों का तज़किरा करना मेरे उमर का जिक्र जरूर करना, मेरे उमर का जिक्र जरूर करना। अल्लाह अकबर। एक बात याद आ रही है बड़ी प्यारी, बता दूं? थके तो नहीं है ये घर वाले लोग? सारे तैयार हैं? एक नारा लगना चाहिए, गली गली नगर नगर। अबू बकर के नाम का नारा लगना चाहिए, गली गली नगर नगर। अभी आवाज नहीं निकली आपकी, लगना चाहिए ना, बरेलवी बैठे हैं। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। हम ये भी रहे नगर नगर गली गली अली 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 अली। दोनों नारे लगा, एक नारा नहीं। अगर गली गली नगर नगर अबू बकर है तो फिर नगर नगर गली गली अली 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 अली। बात याद आ गई, बता दूं इंशाअल्लाह मरने के बाद भी काम दे। और मुझे नहीं पता जिक्र हुसैन में कितनी इबादत लिखी जाए, लेकिन इतना जानता हूँ जिक्र अबू बकर में पूरी रात इबादत में लिखी जाए। वो बात करने लगा। गार में हुजूर के साथ थे अबू बकर सिद्दीक। बिस्तर पे कौन थे? कौन है? जब से सुनते हो ना जवानों, बिस्तर पे कौन हुजूर के? अल्लाह सलामत रखे हजरत। मुझे ताज्जुब है, अगर अली का नाम कमजोर ले ले तो जवान हो जाता है, यहाँ जवान अली का नाम नहीं ले पा रहे हैं। बिस्तर पे कौन? और जोर से बिस्तर पे कौन? हाँ, लगना चाहिए राजियों को पता चले कि बरेलवी अली का तज़किरा कैसे किया करते हैं। तवज्जो, इजाजत है। अगर हजम नहीं हो रही हो किसी को बात तो मैं टॉपिक चेंज कर दूं। नहीं आप पढ़िए। नहीं बता दें, अगर किसी को दर्द हो रहा हो इन बातों से। हम इतना जानते हैं उसी के कलेजा फटेगा जो हुजूर का हो गई नहीं, हो गई नहीं हुजूर का। बात आगे बढ़ाओ। बिस्तर पे कौन और गार में कौन? अबू बकर सिद्दीक। एक बात और बता, इंशाअल्लाह देखिए बात जब तक होगी। नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? गर्मी है यकीनन, पसीना बर्दाश्त कर लो। अल्लाह क़यामत में हुजूर की जुल्फों का साया आता है। करें गर्मी बर्दाश्त, बस थोड़ी सी और मैं बस कुछ बात कह दूं। गार में जब हुजूर गए, हजरत अबू बकर कंधे पे हुजूर को लेके चले। कितनी दूर? एक रिवायत में 9 मील, एक रिवायत में 3 मील। ठीक है जी। और जब काबे के बुत गिराने की बारी आई थी तो हजरत अली कह रहे हुजूर मेरे कांधों पर बैठ जाए। तो हुजूर ने फरमाया था अली शेर खुदा जरूर हो, लेकिन इतने भी ताकतवर नहीं हो जो नबूवत का बोझ उठा सके। ऐसा करो मेरे कांधों पर बैठ जाए। हुजूर ने अबू बकर हजरत अली को कांधे पे बैठाया। कहां पहुंच गए हाथ? और सुने कहां पहुंचे हाथ? कहते हुजूर इजाजत दें तो मैं अर्श का पाया पकड़ लूं। एक बार कांधे पे बैठे तो कहते अर्श तक हाथ पहुंच गया। अल्लाह अकबर। बता अबू अली एक बार बैठे, मेरे हुसैन तो बार बार बैठे, बार बार बैठे हैं। अल्लाह अकबर। कूदे, कांधे से नीचे हंसे। हुजूर मुस्कुराया नहीं। क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहने लगे या रसूल अल्लाह इतनी ऊपर से कूदा हूं और अली के चोट नहीं लगी, इसलिए मुस्कुरा रहा हूं। इधर हुजूर फरमाते हैं अली शेर खुदा जरूर हो, इतने भी ताकतवर नहीं जो कंधे पर नबूवत का बोझ उठा सको। उधर कमजोर है अबू बकर और हुजूर काम
کاندھے پہ ہیں. یا رسول اللہ علی تو نہ اٹھا سکے، ابو بکر کے کاندھے پہ کیوں؟ آج بھی گنبد خضرا سے آواز آتی نادان، علی کو کاندھے پہ اٹھایا. زمانے کو یہ بتانا تھا کہ لوگوں جس کو نبی کاندھے پہ اٹھا دے اسے کوئی گرا نہیں سکتا. ابو بکر کے کاندھے پہ کیوں؟ آواز آتی ابو بکر کو. ابو بکر کے کاندھے پہ بیٹھ کے لوگوں کو یہ بتانا تھا میرے بعد جو دین کی ذمہ داری اٹھائے گا وہ کوئی اور نہیں، نبی کا ابو بکر ہی اٹھائے گا. غار میں گئے، بات لمبی ہے، صاف کی، سب کام ہوا، سانپ نے کاٹا، سب کچھ ہو گیا. ابو بکر کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ مجھے پیاس لگی ہے. دشمن تلاش کر رہے باہر. ابو بکر کیا کہتے ہیں؟ حضور بولے پیاس لگی ہے. کیا بولے؟ بولو یار جوانو، کیا بولے؟ پیاس لگی ہے. میرے نبی نے یہ نہیں کہا ابو بکر باہر دشمن کھڑے ہیں، غار تم نے صاف کی ہے، پانی کہاں سے لاؤں؟ غار کس نے صاف کی تھی؟ حضرت ابو بکر نے. اب حضور کہتے ہیں ابو بکر غار کے بیچ میں چلے جاؤ، پانی پالو. جب ابو بکر نے غار صاف کی تو پانی بولے یار پانی نہیں تھا. جب حضور نے کہا ابو بکر جاؤ غار کے بیچ میں چلے جاؤ، پیاس بجھا لو، پانی مل جائے گا. اللہ اکبر. عقیدہ کیسا تھا؟ یہ نہیں کہا حضور ابھی میں نے صفائی کی ہے، کہیں پانی کا پتہ نہیں ہے، سوراخ بھی بند کر دیے ہیں، چشمہ کدھر سے نکلے گا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ جیسا آپ کا حکم ہو. حضور نے کہا بیچ غار میں چلے جاؤ، پانی موجود ہے. اتنا ابو بکر نے سنا، چلنا شروع کر دیا. ادھر جنت میں کھلبلی مچ گئی. محبوب نے ابو بکر کو بھیجا ہے پانی کے لیے. رب نے فرمایا فرشتے جلدی کرو، حوض کوثر سے پیالہ بھرو، غار میں پہنچا دو. ابو بکر پینے آ رہا ہے. جیسے ابو بکر پہنچے ہیں جس جگہ پانی کا قطرہ نہ تھا وہاں پانی کا پیالہ موجود ہے. ابو بکر نے پیا، واپس آ گئے. پیاس بجھ گئی تھی، بات ختم ہو جانی چاہیے تھی لیکن بات ختم نہیں ہوئی. ابو بکر واپس آئے گئے. مصطفیٰ فرماتے ہیں ابو بکر بتاؤ پانی پی لیا ہے؟ یا رسول اللہ پی لیا ہے. آقا مسکرا کے کہتے ہیں ابو بکر بتاؤ پانی کیسا تھا؟ پانی کیسا تھا؟ اور یار پانی پانی ہوتا ہے، ابو بکر سے پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ آقا فرماتے ہیں ابو بکر بتا پانی کیسا تھا؟ اب ذرا سنیں ابو بکر کا جواب. کہتے ہیں یا رسول اللہ جب ہاتھ لگایا برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، جب ناک کے قریب کیا مشک سے زیادہ خوشبودار تھا، جب نگاہ ڈالی تھی دودھ سے زیادہ شربت سفید تھا، جب زبان پہ لگایا تھا شہد سے زیادہ میٹھا تھا. 4 کثرتیں ابو بکر نے بتائی ہے. فرماتے ہیں کہ برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، مشک سے زیادہ خوشبودار. اب بتائیے پانی کہاں کا تھا؟ یہ پانی کہاں کا تھا؟ ان سے نہ پوچھو، ان سے نہ پوچھو، اعلیٰ حضرت سے نہ پوچھو، چل نبی کی امی سے پوچھتے ہیں. وہ کہتی جب بیٹے کی ولادت کا وقت آیا میرے ہاتھ میں پیالہ دیا گیا. اے نبی کی امی آپ بتائیے وہ پیالہ کیسا تھا؟ اس میں کیا تھا؟ فرماتی اس میں شربت تھا. کہا کیسا شربت؟ اب 4 کثرتیں ابو بکر نے بتائی ہیں، 4 کثرتیں آمینہ بتا رہی ہیں. کہتی جب چھوا تھا تو برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، جب میں نے دیکھا تھا دودھ سے زیادہ سفید تھا، جب ناک کے قریب کیا مشک سے زیادہ خوشبودار تھا. کہتی جب ہونٹوں سے لگایا شہد سے زیادہ میٹھا تھا. اب بتاؤ مفسرین وہ پانی کہاں سے آیا تھا؟ محدث دہلوی کہتے ہیں وہ پیالہ جنت کا تھا. یہی کثرتیں نبی کے گھر میں بھی ہے، یہی کثرتیں غار میں بھی ہے. پتہ چلا یہ پانی عام نہ تھا بلکہ ابو بکر کے لیے پانی جنت سے پیش کیا گیا. وہ ہمارا عقیدہ تو یہ جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی. وہ ایک بار جنت البقی میں جا کے بیٹھ جائے تو وہ جنتی جو مزار میں کروٹ میں لیٹا ہو وہ جنتی کیوں نہیں ہو سکے؟ اور بتائیے اگلی بات کوئی جنت میں جا کے باہر نکلے گا؟ بولے نکلے گا باہر؟ نہیں نکلے گا نا. تو اب سوچیں جس کو دنیا میں جنت کا شربت پلایا گیا ہو وہ جنتی نہیں ہوگا ابو بکر؟ خدا کی قسم ابو بکر جنتی ہیں، ان سے دشمنی کرنے والے جہنمی ہیں.
خدا کی قسم نبی کا ابو بکر بھی شان والا، نبی کا عمر بھی شان والا، نبی کا عثمان بھی شان والا، نبی کا علی بھی شان والا، نبی کا علی بھی شان والا ہے۔ کون ہے علی؟ خدا کی قسم علی وہ ہیں جنہوں نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ حضور فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علی کی شان کون سمجھے؟ اللہ اکبر۔ جب بیٹی کے نکاح کی بات آئی علی دروازے پہ تھے، حضور اٹھ کے گھر کی طرف چلے، جبریل آ گئے، محبوب کدھر جا رہے؟ بیٹی سے اجازت لیں۔ تو جبریل کہنے لگے حضور زمین پہ فاطمہ کے لیے علی سے بہتر لڑکا نہیں ہے، اور علی کے لیے فاطمہ سے بہتر لڑکی بھی کوئی نہیں۔ یہ علی ہے۔ جب یہ جوڑا ملا تو اس چمن میں جو پھول کھلے، کسی پھول کو حسن کہا جاتا ہے، کسی پھول کو حسین کہا جاتا ہے، اور اسی کی ایک کلی کو سیدہ زینب کہا جاتا ہے۔ بڑھیں آگے، تیار ہیں؟ مجمع بہت زیادہ بھلے نہیں، لیکن آج سب سے زیادہ بولنے کا من کر رہا ہے، اس لیے کہ جتنے بھی بیٹھے ہیں سب عاشق بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیشہ ہر جگہ پہ نہ کھچڑی ہو جاتی، لیکن یہاں جتنی بھی چھٹ کے آئی ہے ساری کریم آ کے بیٹھی، ساری کریمیں۔ وہ کریم ہو کیوں نہ حسین والے جو ہیں، علی والے جو ہیں، مصطفیٰ والے توجہ ہے، یہ علی ہیں، ان کے گھر میں پھول کھلے۔ اور ایک بات ہماری محفلوں میں 10 دن تقریباً کہ پورا مہینہ بلکہ چیلوں تک حسین حسین ہو گیا۔ اللہ توفیق دے تو حسن حسن بھی کیا کرو، حسین حسین بھی کیا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن، حسین اور حسن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کربلا میں صرف کمائی آقا حسین کی نہیں لگی ہے، کربلا میں کمائی آقا حسن کی بھی لگی ہے۔ ہاں حسن بھی حضور کے پیارے ہیں، حسین بھی حضور کے، اور جو حضور کے پیارے وہ ہمارے، بولو وہ ہمارے بھی پیارے ہیں، وہ ہمارے بھی پیارے ہیں۔ لیکن امام حسن کا تذکرہ لوگ کم کرتے ہیں، تم نہیں جانتے امام حسن کے بھی کربلا میں 4 بیٹے شہید ہوئے۔ کتنے؟ 4 بیٹے، صرف حضرت قاسم نہیں، ان کے علاوہ 3 بیٹے اور شہید ہوئے۔ نام بتاؤں گنیں گے؟ سنیں، قاسم بن حسن، عبداللہ بن حسن، ابو بکر بن حسن، عمر بن حسن۔ اگر علم اختلاف ہوتا تو امام حسن اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر و عمر نہیں رکھتے۔ کتنا پیار تھا، امام حسن نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر و عمر رکھا، اور خدا کی قسم قاسم کا تو جواب ہی نہیں، امام حسن کے قاسم کا جواب نہیں۔ جب یہ پیدا ہوئے نا، توجہ ہے سارے لوگوں کے، چلیں کربلا، تیار ہیں نا سارے لوگ؟ سارے کہنے یا حسین۔ کہ جب یہ پیدا ہوئے تو محرم کی 10 تاریخ آئی، امام حسن کے ساتھ ساتھ حضرت قاسم نے دودھ ہی نہیں کیا۔ سنیں اب کربلا کیا ہے، مجھے بھی حیرت ہو۔ ڈاکٹر اقبال کا وہ شعر، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، عقیدہ ہے ہمارا، لیکن غم حسین بھی غم حسین، سبحان اللہ، یاد رکھیں، غم حسین بھی غم حسین۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے ایک دن رویا جاتا ہے، غم ہلکے ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے 3 دن رویا جاتا ہے، غم کم ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے سال بھر رویا جاتا ہے، غم کم ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے لیے زندگی بھر بھی آنسو نکلیں تو زندگی کم پڑ سکتی ہے، ان کا غم کم نہیں ہوتا۔ اور انہی میں سے ایک غم میرے حسین کا۔ وہ کہتے 3 دن سے زیادہ غم نہیں کرنا چاہیے۔ سنیں بس ایک دلیل ان کے لیے۔ جس سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہوا،
اسی سال جناب ابو طالب کا انسان ہوا. حضور نے پورے سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا، غم کا سال. سمجھدار لوگ اسے سمجھا اور رہ گئی بات انہوں نے کی اور آنسوؤں کی بات سمجھا. سینہ نہیں پیٹتے اس لیے کہ ہم رافضی نہیں ہیں، بے شک ہم خاک نہیں ڈالتے سر پہ، ہم شیعہ نہیں ہیں، شکر ہے ہم سنی بریلوی ہیں، ہم سنی بریلوی ہیں. رہ گئی آنسوؤں کی بات تو وہ بھی سن لیں. حادثے ہوتے ہیں روڈ پہ، دیکھیں نا حادثے ہوتے ہیں، لوگ مر جاتے تو جتنی گاڑیاں گزرتی صبر ہوتے دیکھ کے انہیں نہیں. کوئی دیکھتا وہ کسی نے دیکھا چلا گیا. لیکن اگر روڈ پہ بھائی کا جنازہ پڑا ہو اور بہن آ جائے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ ماں آئے اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ رشتے دار آئے رو دیتے. پتا چلا جس سے جتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے اتنا ہی اس کا درد زیادہ ہوا. ذکر حسین سنیں، ان کے اوپر جو گزری اسے ہم سنیں اور آنسو نہ آئے تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ محبت حسین ہے، یہ رافضیت نہیں، یہ شیعیت نہیں. بات سمجھ میں نہیں آتی. کربلا کو کھیل سمجھ رکھا ہے. امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم نے 10 تاریخ کو دودھ نہیں پیا. آپ کی والدہ ام فروا آئی، آنے کے بعد کہتی سنیے میرے سرکار، اے حسن دیکھو تو صحیح، آج صبح سے دوپہر ہو چکی ہے، آپ کے شہزادے نے دودھ نہیں پیا ہے. آپ کی آنکھ میں آنسو آئے. فرمانے لگی ام فروا تمہیں پتا ہے آج دن کیا ہے؟ کہا کون سا دن ہے؟ کہا آج 10 محرم ہے، اس لیے میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا ہے، آج یہ روزے سے ہے. کہا حضور 10 محرم کا معاملہ کیا ہے، کیوں روزہ رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا کربلا کی زمین پر 10 محرم کو میرے قاسم کو شہید کیا جائے گا. اپنی شہادت کے دن قاسم نے روزہ رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر، یہ قاسم کے حسن ہے. جب آپ مدینہ شریف چھوڑ کے جانے لگے، امام حسین کے ساتھ قافلے میں چلنے لگے. اللہ اکبر، جانتے ہو قاسم وہ ہے جن کی پرورش، اللہ اکبر، جن کی کفالت امام حسین نے کی ہے، جن کی پرورش سیدہ زینب نے کی ہے. تلوار بازی غازی عباس نے سکھائی ہے، تلوار کے استاد غازی عباس ہیں، پرورش سیدہ زینب نے کی ہے، کفالت آقا حسین نے کی ہے. جب یہ مدینے سے چلنے لگے تھے، آپ نے محمد بن حنفیہ کو بلایا، بلا کر کے کہا تھا سنیے ہم تو پردیس جا رہے ہیں، میرا ایک کام رہ جاتا ہے وہ آپ کو کرنا ہے. کہا کون سا کام؟ کہا روز چھت پہ آنا ہے. دیکھو صبح بھی پرندے آتے ہیں، شام بھی پرندے آتے ہیں، میرا کام یہ ہے کہ روزانہ پرندوں کو دانا بھی ڈالتا ہوں، پانی بھی رکھتا ہوں. میرے جانے کے بعد یہ پرندے بھوکے پیاسے نہیں رہنے چاہیے. اور بتا تو صحیح کس گھرانے کو پرندے کی بھوک پیاس کی اتنی فکر ہوگی، اسے دوسرے مسلمانوں کی فکر کتنی ہوگی؟ مجھے بتا تو صحیح. کہا تھا میں جا رہا ہوں لیکن پرندوں کے دانے کا خیال رکھنا ہے، پرندے کے پانی کا خیال رکھنا ہے. حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں ادھر حضرت حسن نے مدینہ چھوڑا ہے، میں شام کو دانے لے کر کے آیا اور آ کر کے چھت پہ کھڑا تھا. میں نے دیکھا پرندے آئے ہیں لیکن سارے پرندے گردن جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں دانا بھی ڈال رہا ہوں، کوئی کھانے تیار نہیں ہے، پانی بھی رکھ رہا ہوں، کوئی پینے تیار نہیں ہے. اور یار نبی کے گھر والوں سے اگر پرندوں کو اتنا پیار ہے تو پھر امت مسلمہ کو کتنا پیار ہوگا، والوں کو کتنا پیار ہوگا. کہنے لگے پرندے بتاؤ تو صحیح پانی کیوں نہیں پیتے ہو، دانا کیوں نہیں کھاتے ہو؟ آواز آئی تھی محمد بن حنفیہ ہم یہاں بھوک مٹانے نہیں آتے، ہم تو حسن کی نشانی کا دیدار کرنے آتے ہیں. ہم یہاں بھوک مٹانے نہیں آتے، ہم تو حسن کی نشانی کی زیارت کرنے آتے. تم جانتے ہو نبی کے گھرانے کو؟ نہیں جانتے ہو تو سنو. حضرت حسن، علی اکبر، حضرت عباس جب یہ گلی میں ٹہلتے تھے مدینے کی، لوگ دکانیں بند کر دیتے تھے، کہتے تھے لوگوں سب کچھ چھوڑ دو، دیکھو 3 لوگ آ رہے ہیں. جب چہرہ دیکھتے تھے خدا کی قسم لوگ کام چھوڑ کے دیدار کرتے تھے. جانتے ہو کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی عباس کے چہرے میں علی کا چہرہ نظر آتا تھا، قاسم کے چہرے میں حسن کا چہرہ نظر آتا تھا، علی اکبر کے چہرے میں مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ نظر آتا تھا. یہ 3 چہرے، اللہ اکبر، یہ 3 چہرے. اور جانتے ہو مجھے ایک بات یاد آ گئی، بتا دوں.
تیار ہیں؟ ہاں، امام حسین کی بات آتی تو مولوی کتابیں مانگتا ہے، جب اپنے ابا کی بات آتی ہے تو بنا شجرے کے ہی مان جاتا ہے۔ سنیں، علی اکبر حضور کے مشابہ، حضرت صغریٰ سیدہ فاطمہ زہرا کے مشابہ تھی۔ کیوں؟ سنیں، امام حسین کا جب نکاح ہوا تو آپ بہت روئے، بہت، اس لیے کہ جب کوئی بندہ دولہا بنے تو اپنی خوشی کے ٹائم پہ اسے اپنے قریبی یاد آتے۔ امام حسین دولہا بن گیا، ماں کی یاد آئی، بہت روئے، سوچا گھر سے باہر نکلو، باہر گلیوں میں پہنچے، حضور کی یاد ستانے لگی، روتے روتے رات کو سو گئے، حضور تشریف لائے، فرمانے لگے حسین تجھے معلوم ہے میرے جگر کے ٹکڑے جب تم روتے ہو تو مجھے تکلیف ہوتی ہے؟ حضور پتا ہے۔ کہ پھر روتے کیوں ہو؟ کہ حضور اللہ نے زندگی میں خوشی دی، گھر میں تھا اماں فاطمہ کی یاد رلا رہی تھی، باہر نکلا نام مصطفیٰ کی یاد ستا رہی تھی۔ فرمانے لگے کیسے چھپو گے، کوئی ہے طریقہ؟ کہنے لگے جی ہے نا۔ کہا کیا؟ بس ایک میرے لیے دعا کر دیں۔ کہا کون سی؟ بس یہ دعا کر دیں اللہ ایک ایسا بیٹا دے دے جس کی شکل مصطفیٰ سے ملتی ہو، ایک ایسی بیٹی دے دے جس کی شکل ماں فاطمہ زہرا سے ملتی ہو۔ سبحان اللہ۔ حضور نے دعا دی، اللہ نے بیٹا دیا اکبر جیسا جن کا چہرہ مصطفیٰ سے ملتا تھا۔ جب صغریٰ تشریف لائیں تو ان کا چہرہ سیدہ فاطمہ زہرا سے ملتا تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ نبی کے گھر والے، شام والے کربلا پہنچے، ٹھیک ہے جی، کربلا پہنچے، پانی کس تاریخ کو بند کیا گیا؟ بولیں 7 محرم۔ 7 محرم کو۔ اب تو یہ بھی لوگ حقیقت تلاش کر کے لا رہے ہیں کہ کربلا میں پانی ہی بند نہیں کیا گیا تھا، بہت دین کے بعد دین آ رہا ہے۔ ہاں، کربلا میں کہتے ہیں کہ ہاں پیاس تھی لیکن امام حسین نے صبح غسل کر لیا تھا۔ ذرا سوچے تو صحیح، حیرت ہوتی ہے یار، بچے پیاسے رہے باپ غسل کرے پانی سے، عجیب غریب۔ بہرحال ٹھیک ہے، جو تمہیں ماننا وہ تم مانو، جو ہمیں ماننا وہ ہم مانیں۔ 7 تاریخ کو پانی بند ہوا، 8 9 10 کی صبح آ گئی، ٹھیک ہے جی، 10 کی صبح آ گئی۔ 10 کی صبح میں بہت ساری باتیں، اللہ اکبر، اذان بھی ہوئی، نمازیں بھی ہوئی، سجدے بھی ہوئے، قیام بھی ہوئے، تلاوتیں بھی ہوئی، اور پھر شہادتوں کی شروعات ہوئی۔ سب سے پہلے کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حر کی ذات ہے، قافلے میں سب سے پہلے شہید ہونے والے کا نام سب سے پہلے جو آپ کے ساتھی حضرت حبیب ابن مظاہر کی ذات، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کی بات دیگرے عاشقوں نے، قرب جوار کے لوگوں نے شہادتیں دی، اور شہادتوں کے بعد باری خاندان نے نبوت کیا۔ جب اہل بیت اطہار کی باری آئی، جانتے ہو امام حسین اپنے خیمے میں بیٹھے، سیدہ زینب آئیں، آ کر کے دیکھا حسین گردن جھکا کے بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، آ کے کہنے لگے بھیا اداس کیوں ہیں؟ فرمانے لگے کہ بہن اب مجھے کربلا جانا ہے۔ اللہ اکبر، سننا بہت غور سے، انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ کہنے لگے اب مجھے کربلا جانا ہے۔ ابھی بیٹھے بات کر رہے تھے، اتنے میں حضرت علی اکبر تشریف لے کے آ گئے۔ کہنے لگے ابا، جن کے جوان بیٹے ہوتے ہیں وہ باپ میدان جنگ نہیں جایا کرتے، جن کے بیٹے جوان ہوتے ہیں وہ باپ میدان جنگ میں نہیں جایا کرتے۔ فرمانے لگے اکبر، صرف بیٹے کی بات ہوتی تو بھیج دیتا، لیکن تیرے چہرے میں مصطفیٰ کا چہرہ نظر آتا، اگر تو گیا تو تصویر مصطفیٰ چلی جائے گی، اس لیے بیٹے میں تجھے اجازت کیسے دوں؟ کہنے لگے ابا جی میرے ہوتے ہوئے کوئی بھی کربلا کے میدان میں جائے مجھے گوارا نہیں، اجازت دیں۔ تو آپ فرمانے لگے اکبر، صرف میرا ہی لال نہیں ہے تو، ایک ماں خیمے میں بیٹھی ہے، ایک ماں خیمے کے باہر کھڑی ہے۔ خیمے میں وہ ماں ہے جس نے دودھ پلایا ہے، خیمے کے باہر وہ ماں ہے جس نے تجھے گود میں لے کے لوریاں دی ہے۔
جس نے لوریاں دے کر کے پالا، کہنے لگے ابا کس کی بات کر رہے ہیں؟ کہنے لگے زینب کی بات کر رہا۔ جب میں اجازت دے دوں زینب سے تو اجازت لے لے۔ آپ سیدہ زینب کے پاس آئے، پھوپھی جان اجازت دیں؟ آپ نے فرمایا اگر حسین نے اجازت دے دی ہے تو زینب نے بھی اجازت دی ہے۔ اللہ اکبر، آؤ کربلا دیکھو، میں تمہیں کربلا دکھانا چاہتا ہوں۔ آپ وہاں سے ہٹے، اس خیمے میں آئے جس میں آپ کی والدہ جلوہ گر تھی۔ جیسی پردہ ہٹا کے دیکھا، کیا دیکھتے ہیں؟ ماں نے مصلی بچھا رکھا ہے، ہاتھ اٹھا کے قرآن آگے رکھا ہے، کہتی ہے اللہ قاسم سے پہلے میرا اکبر چلا جائے، اور محمد سے پہلے میرا اکبر جائے۔ یہ دعا کر رہی تھی کہ بیٹا کربلا میں سب سے پہلے میرا شہید ہونا چاہیے۔ جیسی آپ نے اتنا سنا، ماں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے امی جان خوش ہو جائیے، خدا نے دعائیں قبول فرما لی ہے، خدا نے دعائیں قبول فرما لی ہے۔ کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا بابا نے اجازت دے دی ہے، ماں جلدی کر مجھے دولہا بننا ہے۔ جیسی اتنا جملہ کہا ہے، حیرت سے ماں نے چہرہ دیکھا، کیسا دولہا؟ کہا ماں نکاح کا دولہا نہیں، کربلا کا دولہا بننا ہے، کربلا کا دولہا بننا ہے۔ حسین کو بے بس کہنے والوں، مجبور کہنے والوں، جس سواری پہ حسین بیٹھ کر کے گئے تھے جانتے ہو خالی ہاتھ نہیں، 9 اونٹوں پہ تو حسین کا سامان لد کے گیا تھا۔ اتنی دولت والا ہے حسین، اتنے پیسے والا ہے حسین، اتنی کثرت سے عزت والا ہے حسین۔ اللہ اکبر، کا ماں دولہا بننا ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ تم نے بھی کبھی ماں کا بچپنا دیکھا ہوگا، مائیں کیا کرتی ہے جب عید کا دن آتا ہے؟ ماں بچوں کو لیتی ہے، مارکیٹ جاتی ہے، کبھی یہ جوڑا لگا کے کہتی ہے میرے بیٹے پہ یہ کپڑا اچھا نہیں لگتا، دوسرا کپڑا دکھایا جائے، پھر دوسرا سوٹ نکالا جاتا ہے، وہ بیٹے کے بدن پہ لگا کے ماں کہتی ہے یہ بھی اچھا نہیں لگا، 10 جوڑے پھینک دیتی ہے ماں، تب جا کے ایک جوڑا اچھا لگتا ہے۔ یہی حال آج کربلا میں ہے۔ ابھی اکبر کی امی نے صندوق کھولا ہے، بیٹے یہ لباس کیسا ہے؟ کہا نہیں ماں یہ بھی نہیں، دوسرا لباس نکالا، 13 جوڑے نکال ڈالے، آج ماں کو پسند نہیں آیا، اکبر کو کون سا جوڑا پہنایا جائے؟ اکبر کہتے ہیں اے ماں اگر سفید جوڑا ہو تو پہنا دیا جائے۔ اے بیٹے کس لیے؟ کہا سنیے گا، رات میں بیٹھا تھا ابا حسین بار بار میرا ماتھا چوم رہے تھے، میں نے کہا تھا بابا اتنے پیار کی وجہ کیا ہے؟ آج تک بیٹے سے اتنا پیار نہیں کیا۔ کہا میرے بابا نے کہا تھا اکبر صرف بیٹا نہیں چوم رہا ہوں بلکہ نانا مصطفیٰ کی تصویر چوم رہا ہوں، مجھے پتا ہے بیٹے میرا چہرہ مصطفیٰ سے ملتا ہے، آج کے بعد شاید نہ حسین تجھے دیکھ پائے نہ تو حسین کو دیکھ پائے، اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ تیرا چہرہ مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ امی جان جب بابا نے اتنا کہا تھا میں نے کہا یہ بھی بتا دو نانا کو لباس کون سا پیارا تھا؟ کہا بیٹے مصطفیٰ کو سفید لباس پیارا تھا۔ اب کہتے امی جان میں چاہتا ہوں کہ مجھے سفید لباس پہنایا جائے، دونوں کام ہو جائیں گے۔ کہا کون سے؟ کہا کفن بھی ہو جائے گا، مدینے والے مصطفیٰ کی سنت بھی ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی اکبر نے سفید جوڑا پہنا، سفید جوڑا پہنا، کالا ماما باندھا، ایسا لگ رہا تھا چہرہ جیسے بادلوں سے چاند جھانک رہا۔ ہاں کسی کا باہج حادثے میں مر جائے تو باپ پورا ہو جاتا ہے، اور ان کے بیٹے تو ایسے تھے اگر وہ سے زلفیں ہٹا دے تو چاند شرما جایا کرتا تھا۔ مذاق ہے کربلا، تماشا ہے کربلا نہیں، خدا کی قسم زمین کے اوپر کھلتا گلاب ہے کربلا۔ آج تک کربلا کی مثال پوری دنیا میں ہے، شہادتیں بہت ہوئی، قربانیاں بھی بہت ہوئی، ایسی ایسی قربانی کہ باپ نے بیٹے کے گلے تک میں خنجر چلایا، لیکن علی اصغر کی شہادت کی مثال نہیں ہے۔ علی اکبر تیار ہوئے، ماں نے آواز دی قاسم کی امی اور محمد کی امی ساری آ جاؤ، دوڑ کے آئی، کیا بات ہے؟ کہا دیکھو میں نے بیٹے کو دولہا بنایا ہے، کوئی کمی تو نہیں رہ گئی ہے، کوئی کمی تو نہیں رہ گئی ہے؟ آواز دی نا، حضرت قاسم کی امی قاسم کا ہاتھ پکڑ کے، انہوں محمد کی امی انہوں محمد کا ہاتھ پکڑ کے اللہ اکبر سب اپنے اپنے بچوں کو لا کے کہنے لگی سنو اکبر کی ماں، اکبر بعد میں جائے گا، قاسم پہلے جائے گا، اکبر بعد میں جائے گا، انہوں محمد پہلے جائیں گے۔ یہ باتیں ہوئی، اتنے میں حسین آئے، فرمانے لگے دیر کیوں ہو گئی؟ کہنے لگے حضور دیر نہیں، بس یہ دیکھ رہی تھی اکبر میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی ہے۔ اللہ اکبر، اکبر تیار ہوئے، سواری پہ سوار ہوئے، جب بیٹھے سواری پہ نا سننا، حضرت
सकीना आगे बढ़ी, कहने लगी अकबर याद है जब मदीने से आए थे सुहरा ने क्या कहा था? जब इतनी बात कही, कहा तुम बताओ ना। कहने लगी ऐसा करो, ये जो शिमला है ना मामे का, इसका ठाटा लगा लो, ठाटा लगा लो। कहा क्यों? कहा इसलिए कहीं किसी बदनजरे की नजर न लग जाए, किसी बदनजरे की नजर न लग जाए। आपने ठाटा लगाया। बात लंबी है, बहुत देर हो जाएगी। करबला के मैदान में गए, लोग तलवारें लिए खड़े थे, लेकिन सवारी की रफ्तार तेज थी। अचानक ठाटा खुला, चेहरा सामने आया, हाथ कांप गए 22,000 के। अमर इब्ने साद ने कहा क्या हुआ? एक बच्चे का मुकाबला नहीं कर सकते। सबने कर गैरत आनी चाहिए तुझे। इब्ने साद कुछ तो शर्म कर। अमर इब्ने साद तुझे हया आनी चाहिए। हम हुसैन से तो लड़ सकते हैं, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा से नहीं लड़ सकते। हया कर, हम हुसैन से लड़ सकते हैं, मुस्तफा से नहीं। कहा कौन? का देखते नहीं आज करबला में मुस्तफा आ गए। फौजियों ने इतना कहा, उसने कहा तुम नहीं जानते, मैं जानता। कहा ये हुजूर नहीं है। कहा फिर? कहा ये हुसैन का बेटा, ये शबीह पैगंबर है। यजीदी आगे बढ़े, अल्लाह अकबर, एक एक करके आगे रहे, करते रहे। 26 यजीदियों को तनहा अली अकबर ने फना फिन्नार किया। जब तनहा अकबर ने 26 को मारा, जानते हो उसके बाद यजीदियों में खलबली मच गई। कहने लगे बेटा हुसैन का है, अली के घर का शहजादा है, एक एक करके कोई मुकाबला नहीं कर सकता। 22,000 नहीं 22 लाख भी काट देंगे ये लोग। इनकी रगों में अली का खून है, ये अली घराने से ताल्लुक रखते हैं। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जहाँ देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। कलेजे कांप गए थे। एक करबला क्या है जब कलेजे कांपे, कैसे तलवार को रोका जाए? एक यजीदी ने कहा सुनो, जब ये करबला, जब ये खेमे से चला था तो मुड़ मुड़ के मदीने की तरफ देख रहा था। लगता है मदीने में कोई कीमती चीज रह गई है, इसको मदीना याद दिलाया जाए। जैसे इसको मदीना याद आएगा तलवार रुक जाएगी। उसके बाद एक निशानेबाज को खड़ा किया गया। कहा जैसी तलवार रुके एक ऐसी पर्ची मारना जो अकबर के दिल के पार हो जाए। अल्लाह अकबर सुन प्यारे, जिसका 18 साल का बेटा गया हो उसे पता होता है जवान बेटे क्या होते हैं। एक यजीदी आगे बढ़ा, आगे बढ़ के कहता है अकबर मदीना किधर है? जैसे इतना कहा है अकबर मदीना किधर है, अभी अकबर को सोहरा की याद आ जाती है, जुदाई के लम्हे याद आए, आते वक्त के वादे याद आए। आपने मुड़ के मदीने को देखा, आखिरी बार ये ख्याल करके देखा मदीना आखिरी बार देख रहा हो, ये सोच के आंख में आंसू आए। इतने में एक पर्ची आई, हजरत अली अकबर के जिगर के पार हो जाती है। जैसी चल पर्ची जिगर के पार हुई है, यजीदी टूट पड़े हैं। अली अकबर घोड़े से नीचे आते हैं, आवाज देते हैं अदरिकनी या अबता, ए मेरे अब्बा मुझे संभालिए। इतना कहा घोड़े से नीचे आए हैं। हजरत हुसैन खेमे से तोड़े अली अकबर को आवाज देते हुए आए। आकर के देखा अली अकबर के जिगर के पास पर्ची हो चुकी है। आपने बेटे के सर को गोद में रखा, फरमाते अकबर खैर तो है? कहते अब्बा सब ठीक है, लेकिन जिगर में बड़ा दर्द है, मेहरबानी करें ये पर्ची निकाल लीजिए। कहते बेटा अकबर अगर ये पर्ची निकाली तो तेरी जबान से आग न निकल जाए, अगर आग निकल गई तो वो बड़ा बेनियाज है, हो सकता है कि शहादत मुंह पे मार दे, इसलिए बेटे पर्ची चढ़ा के वहीं रहने दे। बेटा हो तो ऐसा हो। कहते अब्बा जी मुझे खेमे लेकर के जाओगे? हाँ बेटे। कहा जब खेमे लेकर के जाओगे तो हो सकता है पर्ची आपके चुभे, आपको तकलीफ दे। ए बाबा मैं नहीं चाहता अकबर की पर्ची से आपको तकलीफ हो, ऐसा कीजिए ये पर्ची निकाल लीजिए। अल्लाह अकबर। हुसैन कहते हैं अकबर पर्ची मैं निकाल दूंगा, लेकिन एक वादा कर कि जबान से आह नहीं करनी है, जबान से कोई शिकवा नहीं निकलना है। अल्लाह अकबर। करबला के मैदान में हुसैन के अकबर ने कहा था बाबा मीना में एक बाप बेटे को लेकर के आया था, वहां आंखों पे पट्टी बंधी थी, हाथ पैर रस्सी में बंधे थे, वही इब्राहिम का बेटा था, यहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह का बेटा है। जल्दी करो पर्ची निकाले। मेरे हुसैन ने कहा बेटे, पर जबान को ताला लगा। अली अकबर जमीन पे लेट गए। हुसैन ने बेटे का सर रखा। वो अस्पताल जाने वाले अपने बच्चों को हॉस्पिटल लेके जाते हो, डॉक्टर सुई लगाए, नस हाथ ना आए, 3 जगह सुई लग जाती है तो बाप कपड़ों से बाहर हो जाता है। डॉक्टर का गिरबान पकड़ लेता है कि तुझे शर्म नहीं आई, बच्चे को जख्मी कर दिया और तुझे तो बच्चे के जिसमें सुई का बारा नहीं है। हुसैन तो बेटे के जिगर से बच्ची निकाल लगे है। कैसा मंजर था, जैसे बेटे का सर गोद से जमीन पे रखा है। अल्लाह अकबर। जैसे ये पर्ची खड़ी है, अकबर लेटे गए, हुसैन ने एक घुटना जमीन पे रखा, दूसरा खड़ा
जिगर तेरे पास है वो मेरे पास नहीं है, ये ना कने बर्दाश्त ना हो सकेगा। मेरे हुसैन ने कहा था अगर अकबर राजी है तो तुझे क्या इतराज है, खामोश हो जा। जमीन चुप हो जाती है। लोग कहते करबला में जमीन कैसे बोल सकती है। वो मुझे बता, अगर उमर ठोकर मार दे और पूछे मैं कौन हूँ, जमीन कहती है तू उमर है, तो बता अगर जमीन उमर से बोल सकती है तो हुसैन से क्यों नहीं बोल सकती। हैरत होती है, लोग हवाले मांगते, जमीन कब बोली। मैंने कहा अगर वो चादर दे दें, आग पहचान जाती है उमर की चादर। जमीन को नहीं पता था कौन है। आज भी चले जाओ करबला में, जमीन ऊंची नीची है। क्यों? वक्त होता तो बताता। बस मैं बात खत्म करने लगा। तवज्जो है? तैयार है? मेरा अपना वैसे मिजाज ये है, हम पलटते नहीं बेजान किताबों के फर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। हाँ, मैं किसी की ज़्यादा देर समा खराशी नहीं करना चाहता। मैं चूँकि मुझे भी रोज़ बोलना रहता है और पूरे हिंदुस्तान को अगर रोज़ एक घंटा भी दो ना, तब भी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है, मोहब्बतें ख़त्म नहीं हो रही हैं। अगर एक ही जगह 2 घंटे बोल दिए, कल क्या होगा? इसलिए जितनी देर गुफ्तगू हो जाए बस उतनी देर हो जाए, ठीक है? जिद ना करें, जरा कह दें यार हुसैन। जो है मुझे मालूम है ये जिम्मेदार लोग हैं, इनको भी फजर की नमाज पढ़ानी है, ठीक है ना? इमाम इकराम है, फजर में भी उठना है, बच्चे भी पढ़ाने रहते हैं। हाँ, एक आदमी की तनख्वाह लेके हम 6 लोगों का काम एक आदमी से लेते हैं। हाँ, ये भी हमें सोचना चाहिए। तनख्वाह वही 7,000 है, उसमें बच्चे भी पढ़ाने, फातिहा भी पढ़नी है, कान में भी अज़ान पढ़नी है, जनाजा भी पढ़ाना, तीजे में भी शामिल होना है, हैं? अपने बच्चे मरे या जिए, हमारे को बर्तन करने ज़रूर आना। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बस मैं इनकी भी ज़रूरत समझता हूँ, और आपकी भी। बस कहते ज़रा या हुसैन। इजाज़त है आप लोगों? ज़रा कह दें या हुसैन। वाले लोग नहीं बोल रहे, क्या 3 दिनों में लंगर नहीं मिला? क्यों नहीं मिलेगा? अपना तो अकीदा ये है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। माशाअल्लाह, देखो पीछे चचा ने हाथ उठा दिए, बाल सफेद है लेकिन जज्बात जवान है। जवानी गोश्त और उम्र से नहीं आती है, जवानी जज्बों से आया करती है। सुभान अल्लाह। जज्बों से जवानी आती है। कभी कभी जवान वो नहीं कर पाते जो बुढ़े कर जाते हैं। तो क्या जवानी नहीं, वो भी जवान है। बस तवज्जो करें। आपने लेटाया बेटे को, गोद से सर उतारा और ऐसे बच्ची को पकड़ा, जमीन हिली। हुसैन, मुझ में वो जिगर नहीं जो आपके अंदर है। फरमाया चुप हो जा। जमीन चुप गई। आपने कहा अकबर अब सब्र करना है। अली अकबर ने यूं मुट्ठियां बंद की और अपनी जबान दांतों तले दबाई ताकि धोखे से भी मुंह ना खुल सके। हुसैन ने जब बेटे के जिगर से पर्ची निकाली, खाली पर्ची नहीं आई थी, जिगर के टुकड़े उसमें 7 टन के बाहर आए थे, टुकड़े टन के आए थे। अल्लाह अकबर। और जब पर्ची निकली अकबर मुस्कुराने लग गए। जिगर को ऐसा ला के दिखा, अब्बा राजी हो? हुसैन ने बेटे को सीने से लगाया, फरमाने लगे। हुसैन ने कंधे पे बेटे को लिया, जवान बेटे को बाप लेके चला। बेटे ने कहा अब्बा सफर बड़ा लंबा है, सुबह से कई लाशें उठाई हैं, कैसे कर लेके जाओगे, इतना सफर कैसे काटोगे? हुसैन फरमाने लगे अकबर कुछ कुरान तू पढ़ के सुनाएगा, कुछ कुरान मैं पढ़ के सुनाऊंगा। अब जरा सुनना, नबी के घर वालों की शान देखो। आपने हजरत अली अकबर को कांधे पर लिया, मुट्ठियां बंद हैं और आप कुरान पढ़ते जा रहे हैं। पहले अकबर ने कुरान पढ़ा है, जैसी धीरे धीरे आवाज धीमी हुई, मुट्ठियां खुलने लगी, आवाज दबने लगी, मुट्ठी खुलती गई, आवाज दबती गई। जैसी मुट्ठियां खुली, बदन ढीला हुआ, आवाज बंद हो गई। हुसैन ने देखा बेटा शहीद हो चुका है। आपने आग नहीं किया था, उफ नहीं किया था, तुफ नहीं किया था। जिस आयत से अकबर ने छोड़ा था उसी आयत से हुसैन ने पढ़ना शुरू कर दिया है। हुसैन ने पढ़ना शुरू किया है, खेमे में अकबर को लेके आए हैं। अल्लाह अकबर। कायनात में कोई ऐसा जज्बा को दिला के दिखा दो। अकबर की मां को आवाज दी, देखो तुम्हारा अकबर शहादत का दूल्हा बन चुका है। मां ने सजदे में
حسین نے اٹھائی، اپنوں کی لاشیں اٹھائی، گھر والوں کی، رشتہ داروں کی، عاشقوں کی، دیوانوں کی لاشیں اٹھائی۔ آخر میں وہ وقت بھی آ گیا، حسین بھی کربلا میں تھے۔ یزید نے عمرو بن سعد سے کہا تھا کہ زندگی میں کبھی تجھے حسین پہ اس کربلا کی 10 تاریخ کو ایک بار بھی رحم نہیں آیا؟ اس نے پوچھا کوئی گھڑی ایسی تھی جس میں تجھے حسین پہ رحم آیا ہو؟ اس نے کہا ہاں، ایک دن تو میں بھی رونے لگا۔ کہا جب حسین زخمی ہو کر کے گھوڑے سے نیچے آئے، قائدے کی حالت میں تھے، حسین کی سکینہ توڑ کے آ گئی۔ کہا جیسی اس نے باپ کی گود میں بیٹھ کے باپ کے زخم صاف کیے تو میں دیکھ رہا تھا، کہا حسین نے مجھے ڈانٹ کے کہا ظالم منہ مالے، میں اپنی پردے والی بیٹی سے ملاقات کر رہا ہوں۔ پردہ دیکھو حسین کے گھر کا، 7 سال کی سکینہ کو حسین نہیں چاہتے کوئی دیکھے، کہتے منہ پھیر، میں اپنی پردے والی بیٹی سے ملاقات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا میں نے منہ تو پھیر لیا لیکن پھر بھی میں ترچھی نظر سے دیکھتا رہا۔ کہا پھر حسین نے آواز دی تو پردے سے ایک پردے والی زینب آئی، اس نے سکینہ کو جب لے جانا چاہا، کہتا اس وقت میری بھی آنکھیں برس گئی جب حسین کی بیٹی نے گلے میں ہاتھ ڈال رکھا تھا، یہ ہاتھ چھٹاتے تھے، سکینہ یہ ہاتھ ڈال لیتی تھی، یہ ہاتھ چھٹاتے تھے، یہ نکال لیتی تھی۔ کہتے اس وقت میں بھی رونے لگا کہ وہ منظر بڑی بے بسی کا منظر تھا ہماری، ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے، اوپر سے بھی معمول تھے۔ اللہ اکبر، کہتا اس وقت ہمیں بھی رونا آیا جب باپ بیٹی سے جدا ہو رہی تھی، بیٹی باپ سے جدا ہو رہی تھی، کہ ان دونوں کو جدا ہوتے ہوئے جب دیکھا تو ہمیں بھی رونا آیا۔ کہ اس کے بعد حسین نے سجدے میں سر رکھا، رکھنے کے بعد بس یزیدی آگے بڑھے، ہمت نہ ہو سکی گلا کاٹنے کی، پھر 40 آئے، پھر ہمت نہ ہوئی کہ ایک کتا آیا، پھر اس نے اس کے ہاتھ میں 2 دھاری خنجر تھا، 40 بار حضرت حسین کے گلے پہ اس نے کیے، خنجر اتنا پھٹل تھا کہ 40 باروں سے گلا نہ کٹا۔ 40ویں بار میں جب گلا کٹا، حسین کہہ رہے تھے سجدے میں یا اللہ اکبر بھی تجھے دے دیا، اصغر بھی تجھے دے دیا، اور محمد بھی تجھے دیے، قاسم و عباس بھی تجھے دیے، مالک حسین جان کا نذرانہ لے کے آیا ہے، بتا تو راضی ہے کہ نہیں؟ آواز آ رہی تھی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حسین کی شہادت پر زمانہ کہہ رہا تھا اس کی جرت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، کہتے تو سب نے کیے، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت شہدائے کربلا، قیامت تک ذکر حسین ہوتا رہے گا اور قیامت میں بھی ذکر حسین ہی ہوگا، قیامت میں بھی ذکر حسین ہوگا، میزان پہ بھی ذکر حسین، پل صراط پہ بھی ذکر حسین، جنت کے دروازے پہ بھی ذکر حسین۔ ہاں جنتی جنت کی طرف، دوزخی دوزخ کی طرف، جنتی جنت کی طرف جائیں گے، دروازے پہ پہنچ کے بھیڑ لگ جائے گی، کھولو دروازہ، پل صراط پار کر لیا، میزان پار کر لیا، حساب کتاب فائنل ہو گیا، اب جنت کا دروازہ کھولو، آواز آئے گی ٹھہرو ایک سوال اور باقی ہے۔ جنت کے دروازے پہ پہنچ کے بھی سوال، ایک سوال کون سا؟ اب بتاؤ علی اور اس کی اولاد سے کیسی محبت کرتے تھے؟ تو جنت کے دروازے پہ بھی حسین، جنت کے اندر بھی حسین۔ جنت بنی کا مالک میں حسین ہوں، خوبصورت ہوں، لیکن کچھ کمی لگ رہی ہے۔ رب نے فرمایا پریشان نہ ہو، قیامت آنے دے، تیری کمی حسن حسین سے پوری کی جائے گی۔ ہاں اس وقت تک تیرا حسن مکمل نہیں ہوگا جب تک حسن حسین تیرے اندر تخت پہ نہیں بیٹھے۔ تو جنت میں بھی حسین، میرے حضور نے فرمایا تھا لوگوں میرے علی سے بھی پیار کرنا، اس کی اولاد سے بھی پیار کرنا، اس لیے کہ علی اور اس کی اولاد کا پیار تمہیں قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا۔ یہ حضور نے فرمایا تھا، حضور نے مبارکباد کے لائق ہیں جتنے حسین والے ہیں، مگر یاد رکھیں تاریخ کربلا حسین کی شہادت مکمل ہو گئی۔ ایک کربلا حسین نے دیکھی ہے
لیکن کئی کربلائیں سیدہ زینب نے دیکھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹی بھی کم نہیں ہے علی کی. سنیں, بیٹی بھی کم نہیں. کربلا تک زینب زینب تھی, حسین حسین تھے, لیکن کربلا کے بعد زینب زینب بھی ہے, زینب حسین بھی ہے. کربلا کے بعد زینب زینب بھی ہے, زینب حسین بھی ہے. کربلا تک جتنی ذمہ داریاں حسین نے نبھائی ہیں, کربلا کے بعد ساری ذمہ داریاں مدینے تک سیدہ زینب نے نبھائی. کائنات میں کوئی زینب کی بھی مثال نہیں ملتی جس نے بیٹوں کے سر نیزوں پہ دیکھے, بھائی کے سر نیزوں پہ دیکھے, بھتیجوں کے سر نیزے پہ دیکھے. لیکن امام سجاد, امام زین العابدین کہتے ہیں مدینے سے لے کے کربلا تک, کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, شام سے کربلا, کربلا سے مدینہ, کہتے پورے سفر میں میں نے اپنی پھوپھی کا ایک تہجد کا سجدہ بھی قضا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. سبحان اللہ. ایسی ہے زینب. عصر کے وقت خیمے جلائے جا رہے ہیں, زینب نماز میں مصروف ہے. مغرب میں زینب سکینہ کے کان کی بالیاں کھینچی گئی, زینب مغرب کی نماز میں مصروف ہے. ایک سجدہ نہیں چھوڑا علی کی بیٹی نے, ایک سجدہ نہیں چھوڑا. آج 16 بی بی کی کہانی لے کے جنتی بنتی ہیں ماں بہنوں, 16 سیدوں کی کتاب لے کے جنتی بن جاتی ہیں. کتابیں تم پڑھو گی تو سجدے کون کرے گا, کون کرے گا سجدے. پورے سفر میں سیدہ زینب نے ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑی. نماز تو نماز جانتے ہو, جب یزیدی خیمے لگا کے آرام سے لیٹتے تھے, نبی کے گھر والے تیمم کر کے سجدے کیا کرتے تھے. پورے سفر کی داستان کیسے بتاؤں, خدا کی قسم. شان جانتے ہو علی کی بیٹی کی؟ ایک بات بتا کے بات ختم کروں. قافلہ جا رہا تھا, جانتے ہو آج بڑی تکلیف ہوتی ہے, میری قوم کا جوان شادی میں ڈھول بجا رہا ہے, محرم میں ڈھول بجا رہے. میں نہیں کہوں گا مت بجاؤ, سن لو خالی, فیصلہ خود کر کے جاؤ. کیا بات, میں کسی سے نہیں کہوں گا تجھے کیا کرنا, بس کہہ کے جا رہا ہوں, سنو, فیصلہ خود کرنا. نبی کے گھر والے قیدی بنے, بولو بنے کہ نہیں, بولو بنے. ہاتھ میں رسیاں اتنی مضبوط تھیں کہ خون چھلک آیا تھا. گانے بجانے والوں, شادی بیاہ میں ڈھول تماشے, محرم میں ڈھول بجانے والوں, جب حسین کی بیٹی یزید کے دربار میں سکینہ گئی تھی اور یزید نے کہا تھا یہ کس کی بچی ہے, تو اس وقت میں حضرت فضہ نے کہا تھا میں بتاتی ہوں. اس نے کہا تو چپ رہے, اس بچی سے پوچھنا ہے. آپ کی آواز نہیں نکلی تو یزید کہنے لگا بڑی گھمنڈی ہے یہ بچی. تو امام زین العابدین نے کہا تھا کتے, گھمنڈی نہیں ہے, اس کے گلے میں جو رسی کا پھندا ہے یہ اتنا مضبوط ہے کہ اس کی آواز نہیں نکل رہی ہے. یہ ہے قیدی. قیدی بنے, 72 نیزوں پہ 72 سر, 40 اونٹوں پہ لادا گیا نبی کے گھر والوں اور شہداء کے ازواج اور افراد کو, اور نبی کا سجاد تو پیدل ہی چل رہا. ان کے آگے ڈھول بجانے والے یزید کی طرف سے معمول کیے, تاجے بجانے والے یزید کے لوگ تھے, صرف اس لیے تاکہ دنیا کو یہ پتا چلے کہ یزید کے خلاف بغاوت کرنے کا انجام کیا ہوتا. قافلہ چلا, ایک اندھا چوراہے پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگ رہا تھا, اس کے ساتھ بچہ تھا. اس نے کہا سنو, لگتا ہے کوئی بارات آ رہی ہے. بچے سے کہنے لگا مجھے تو دکھتا نہیں, جب دولہا میرے پاس آ جائے تو مجھے اشارہ کر دینا, بھیک تبھی مانگوں گا جب دولہا میرے پاس ہوگا. لیکن پتا نہیں تھا یہ بارات نہیں, آج قیدی لائے جا رہے ہیں. سب سے آگے نئے کپڑوں میں ڈھول والے, ان کے پیچھے مزامیر والے, ان کے پیچھے 72 نیزوں پہ 72 سر, ان کے پیچھے سیدہ زینب کی سواری, سب سے پیچھے حضرت سکینہ کی سواری. جیسی ڈھول گزرے, ڈھول دیکھ کے نئے کپڑوں میں ڈھول بجانے والے, اس نے کہا لگتا ہے بارات بڑی ہے, دولہا بھی شان والا ہوگا. اس نے کہا نہیں, لیکن بارات جب ڈھول والے گزر گئے, پیچھے 72 نیزوں پہ 72 سر بچے نے دیکھے, ہوش کھو بیٹھا. سر گزر گئے, سیدہ زینب کی سواری آ گئی. بچے نے کہا بارات نہیں شہید ہیں.
اسے پر آواز نہیں آئی کیونکہ ڈول کی آواز بہت تھی. جیسے اس نے باپ کو پکڑا اس نے سمجھا شاید دولہا آ گیا ہے. اتنا جیسے اس نے سنا کہ دولہا کا سمجھا اشارہ اللہ اکبر. بچے کی بھی آہستہ آواز نکلی تھی اس لیے کہ پہلی بار اس نے نیزوں پہ سر دیکھے تھے اور اصغر کا سر دیکھ کے تو بچے کے ہوش ہو گئے تھے. وہ سوچ رہا تھا یار بڑے تو بگاڑ سکتے ہیں اس چھوٹے سے سر والے نے کیا بگاڑا ہوگا جس کو نیزے پہ اٹھایا گیا. ہوش اڑ گئے. اس نے اشارہ کیا. سیدہ زینب کی سواری آ گئی تھی. پورا کہنے لگا ہے کوئی جو علی کا صدقہ دے نبی کی خیرات دے. آج کئی دن کے بعد علی کا نام سیدہ زینب نے سنا. آج صبر کے بندھن ٹوٹ گئے. صبر کے سارے پہرے ختم ہو گئے. حضرت زینب کی چیخ نکلی. فرماتی ہے فضا جلدی کیجیے اس سے کہیں ایک بار اور میرے باپ کا نام لے دے. پورے زمانے کے بعد کسی کے منہ سے اپنے باپ کا نام سنا ہے. اللہ اکبر. دوسری بار پھر اس نے کہا علی کی خیرات دو. تیسری بار پھر کہا علی کی خیرات دو. اس کے بعد آپ نے فرمایا بچے ذرا قریب آ. بچہ قریب آیا. کہا کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا پیشہ ور بھکاری ہے ہم پیٹ بھرتے نہیں ہیں جب بھیک ملتی ہے تبھی کھایا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا سن اگر تجھے چاہیے تو سب سے پیچھے ایک سواری آ رہی ہے اس پہ حسین کی سکینہ بیٹھی ہوئی ہے. اس سواری کے پیروں کے نیچے کی مٹی ہٹا لینا. جتنا تجھے چاہیے اتنا مل جائے گا. اس نے پورے کا ہاتھ پکڑا اور لگائی ہے. سکینہ کی سواری کے پیروں کے پچھلے نشان کے نیچے کی مٹی ہٹائی. جیسی مٹی ہٹائی ہے سونے کا ڈھیر نکل آیا. جیسی ڈھیر دیکھا سونے کا کہتا باجی اتنا مل گیا ہے نسلیں گزر جائیں گی. کہا کیا ہوا؟ کبھی جو قیدی گزر کے گئی ہے اس نے کہا تھا مٹی ہٹا سونا ملے گا. اس نے کہا پھر کہا مٹی ہٹائی ہے تو سونا نکل آیا ہے. اس نے کہا پھینک دے سونا اس کے پاس لے کے چل جس نے اس کا پتہ بتایا ہے. کہا کیا کرو گے؟ کہا تو نہیں جانتا ہے یہ جو گزر کے گئی ہے کوئی عام نہیں ہے. یا تو علی کی بیٹی گئی ہے یا نبی کی بیٹی گئی. شہدائے کربلا حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. اس نے کہا یا تو علی کی بیٹی گئی ہے یا نبی کی بیٹی گئی ہے. کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہنے لگا یہ کمال خدا نے صرف نبی کے گھر والوں کو دیا. اگر مٹی کو سونا کہہ دیتے ہیں تو سونا ہو جاتا ہے. سونا کہہ دیں تو سونا بن جاتا ہے. یہ سیدہ زینب نے پورا سفر کیا اور سفر کر کے مصطفیٰ کے مدینے آئی. سجاد کو بلایا. سجاد جی پھوپھی. فرمانے لگی بیٹے وہ سامنے کیا ہے؟ امام زین العابدین نے کہا پھوپھی حضور کا مزار ہے. مجھے پتا ہے پھوپھی ابھی یادداشت ہے مجھے. فرمانے لگی نہ بتیجے بات یادداشت کی نہیں. کہا ذرا قریب آ. بلایا. پھر کہا رخ کرو کربلا کی طرف. سیدہ زینب نے منہ کیا کربلا کی طرف. ہاتھ اٹھا کے کہا حسین میں نے تیری امانت کو مدینے تک پہنچا دیا ہے. مدینے تک پہنچا دیا. میں تبھی کہتا ہوں بچا کے کوفے سے عابد کو لے کے آئی ہے. کمر پہ بار امامت اٹھا کے لائی ہے. علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی. تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی ہے. انا اعطینا کل کوثر. محبوب جو بھی دیا ہے تمہیں تھوڑا نہیں دیا بے حساب دیا ہے. موت سے دیے تو بے حساب دیے. امت دی تو بے شمار دی ہے. محبوب اگر تجھے شان دی ہے تو بے شمار دی ہے. دولت دی ہے تو بے حساب دی. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اتنی دولت دی کوئی آئے تو خالی نہیں جانا چاہیے. جو مانگے وہ دے دو. اللہ اکبر. فرمایا محبوب اولاد بھی تھوڑی نہیں کثرت سے عطا کی ہے. کثرت سے عطا کی ہے. ایک زین العابدین کربلا سے لوٹا. خدا کی قسم آج 22,000 کا نشان نہیں ہے. دنیا کے جس کونے پہ چلے جاؤ زین العابدین کی اولاد موجود ہے. زین العابدین کی اولاد موجود ہے. جنہوں نے کاٹا وہ مٹ گئے. جو کٹے گئے وہ کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہے کل بھی زندہ ہے. حسین کی بات خدا کی قسم ہر دل میں حسین ہے. ہر گھر میں حسین ہے. ہر محفل میں حسین ہے. ہر فکر میں حسین ہے. ہر نظر میں حسین ہے. پوچھو کسی بچے سے بچہ نہیں پروفیسر سے پوچھو یزید کہاں دفن ہوا کسی کو پتا. اور 6 سال کے بچے سے پوچھو حسین کہاں ہے. قسم خدا کی ہمارا تو 6 سال کا بچہ بھی جانتا ہے حسین کربلا میں. لوگ کہتے ہیں قبضہ تھا کربلا پہ.
کہتا ہوں تو کل بھی قبضہ حسین کا تھا کربلا میں، آج بھی قبضہ حسین کا ہے۔ بتاؤ اگر قبضہ ان کا ہوتا تو کربلا سے حسین نہیں، کربلا حسین سے نہیں یزید سے پہچانی جاتی ہے، لیکن آج کربلا حسین سے پہچانی جاتی ہے۔ حضرت سکینہ پیچھے رہ گئی تھی نا سواری سے، سیدہ فاطمہ آئی تھی، سنبھال کے کہا تھا سکینہ بیٹی کہاں کی رہنے والی ہو؟ تو بڑا پیارا جواب آپ نے دیا تھا، فرمایا تھا اب تک مدینے والے کہلاتے رہے، آج کے بعد کربلا والے کہے جاتے رہے، کربلا والے کہے جاتے رہے۔ مولا کریم ہم سب کو کربلا والے حسین کا سچا عشق عطا فرمائے۔ لیکن عہد کر کے جاؤ ہم حضور کے صحابہ سے بھی پیار کریں گے اور حضور کے اہل بیت سے بھی پیار کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ ہم ایسے پیر کو مانیں گے جو صحابہ کے خلاف بھڑکا ہے، اور نہ ایسے پیر کو مانیں گے جو اہل بیت کے خلاف بھڑکا ہے۔ ہم صرف اسی کو مانیں گے جو صحابہ کی بھی عزت کرنا جانتا ہوگا، اہل بیت کی بھی عزت کرنا جانتا ہوگا۔ بس جو ہوئے حالات ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے مولا کریم سب کی ضرورتوں کو پورا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشانوں کی پریشانی دور فرمائے۔ اللہ کریم کمیٹی کو دن دونی رات چوبی ترقیاں عطا فرمائے، اور بھائی انور صاحب کے جملہ رفاقہ کو ہر پریشانی اور مصیبت سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔